بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں وسیم احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں تازہ ترین حالات و واقعات پر تبصروں اور تجزیوں کا پروگرام زمانہ گواہ ہے۔ ناظرین، اسرائیل نے قطر کے شہر دوحہ میں حماس کی قیادت کے تعاقب میں ظالمانہ فضائی حملے کیے ہیں، جس میں 5-6 افراد شہید ہوئے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ حماس کا سیز فائر کے لیے گیا ہوا مذاکراتی وفد ان حملوں میں محفوظ رہا ہے۔ خطے کا نقشہ بدلنے کی دھمکیاں دینے والے نیتن یاہو نے ایک ایسے پرامن اور خود مختار اسلامی ملک کو نشانہ بنایا ہے جس میں امریکہ کا سب سے بڑا فوجی اڈا موجود ہے، جبکہ قطر کو مشرق وسطیٰ میں امریکہ کی سب سے وفادار ریاست تصور کیا جاتا ہے۔ صہیونی درندوں کا یہ اقدام ظلم کی انتہا اور انسانیت کی توہین ہی نہیں، بین الاقوامی قوانین کی بھی کھلم کھلا خلاف ورزی ہے۔ ناظرین، کیا اب بھی وقت نہیں آ گیا کہ ابھی 3 ماہ قبل مئی میں ڈونلڈ ٹرمپ کی مشرق وسطیٰ آمد پر قیمتی ترین تحائف بلکہ جزیہ دینے والے عرب حکمرانوں کی آنکھیں کھل جائیں، کیونکہ اب تو آگ ان کے گھروں میں آن پہنچی ہے۔ اگر اب بھی بیدار نہ ہوئے اور ظلم اور سفاکیت کے خلاف اتحاد اور مدافعت نہ دکھائی تو بقول اقبال تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں۔ ہم آج کے پروگرام میں قطر پر اسرائیل کے حالیہ حملے سے مشرق وسطیٰ میں پیدا ہونے والی تازہ ترین مگر خوفناک صورتحال پر تجزیہ حاصل کریں گے۔ میرے ساتھ تشریف فرما ہے معروف دانشور اور تجزیہ نگار جناب توصیف احمد خان صاحب۔ ان کے ساتھ موجود ہیں تنظیم اسلامی کے ترجمان اور ناظم نشر و اشاعت جناب رضا الحق صاحب۔ آئیے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ توصیف احمد خان صاحب، یہ فرمائیے گا کہ اسرائیل نے قطر میں موجود جو حماس کا مذاکراتی وفد تھا جو سیز فائر کے لیے آیا تھا، اس پہ جو انہوں نے تابڑ توڑ اور بڑے ظالمانہ حملے کیے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ انسانیت کے حوالے سے اس کو اگر ہم دیکھیں تو یہ بہت بڑا جرم نہیں ہے اور بین الاقوامی جو قوانین ہیں اس کی خلاف ورزی نہیں؟ دیکھیں، بین الاقوامی قوانین کی تو خلاف ورزی روز کرتا ہے وہ۔ آپ دیکھیں پچھلے 48 گھنٹوں میں نہ صرف قطر، انہوں نے شام پر حملہ کیا، انہوں نے لیبنان پر حملہ کیا، اس کے بعد انہوں نے قطر پر حملہ کیا، ٹیونس پر کیا۔ اچھا، ایک ٹائم میں وہ 7 ملکوں سے لڑا ہے۔ ایران لے لیں آپ، وہ یمن پہنچے ہیں، غزہ میں جو کچھ کر رہے ہیں، ویسٹ بینک میں جو کچھ کر رہے ہیں، شام میں جو کچھ کر رہے ہیں، یہ سارا انہی کا ہے۔ ان کے لیے پہلی بات تو یہ کوئی قانون ہے نہیں۔ دوسری بات جو آپ کر رہے ہیں انسانیت کی، وہ انسانیت کے نام پر وجود میں ہی نہیں آئے۔ ان کی آپ جو ڈاکٹرائن ہے وہ یہ ہے کہ بھی وہ کیا ہے جی، ایک تو موراگ ڈاکٹرائن ہے کہ اپنی سروائیول کے لیے ان کے گدھے تک مار ڈالے، ٹھیک ہے۔ یہ ان کی ڈاکٹرائن ہے، نسل کشی ان کے ڈی این اے میں ہے، تو نسل کشی کر رہے ہیں۔ آپ روک سکتے ہیں تو روک لیں، اس موضوع پر تو ہم بات کر سکتے ہیں، ورنہ یہ بات کہ انہیں انسانیت کا کوئی درس دیا جائے، سوری، وہ انسانیت کے نام پر ریاستی وجود نہیں آئی، وہ سیٹلر کلونیلزم کی پیداوار ہے۔ آپ بتائیں سیٹلر کلونیلزم جو ہے اس کا انسانیت سے کیا تعلق ہے؟ اور وہ بروٹل ہیں۔ پھر یہ ان کی پوری تاریخ دیکھ لیں، جس نے ان کو بچایا، یہ امریکہ کو ساتھ شامل کر لیں، جو ان کے کام آیا ہے، انہوں نے ہمیشہ اس کے خلاف سازش کی ہے۔ تو امریکہ بھی مزہ چکھ لے گا، لیکن اس وقت انہیں امریکہ کی ضرورت ہے۔ میرا نہیں خیال کہ ہم انہیں انسانیت کے کوئی جو ہیں وہ انہیں سبق پڑھائیں۔ آپ کا مسل مضبوط ہے تو وہ آپ سے پیچھے رہیں گے، آپ اپنے اندر مضبوط رہیں گے تو آپ کے اندر سے وہ سازش نہیں کر سکیں گے۔ آپ کے پاس $10 ٹریلین ہیں، آپ کے پاس انہیں روکنے کا کوئی بندوبست نہیں ہے، آپ نے سیکورٹی ٹھیکے پہ دی ہوئی ہے، اسی کے ہی آپ محتاج ہیں جس نے اس کو قائم کرنے کا، زندہ رکھنے کا عہد کیا ہوا ہے۔ تو وہ تو ان کی پھر سویلائزیشن ہے، آپ سے پیسے لوٹیں گے، انہیں کھلائیں گے، آپ کو مار پڑے گی۔ دیکھیں، کمزور پڑنے میں کن کا فائدہ ہے؟ مار پڑنے میں کن کا فائدہ ہے؟ میں ہمیشہ کہتا ہوں، وہ بار بار بات کرتے ہیں، وہ جی حزب اللہ کمزور ہو گئی، حزب اللہ تقریباً ختم ہو گئی، یہ ایک نیریٹو بنایا گیا ہے۔ ایران کمزور ہو گیا، ایران ختم ہو گیا، حالانکہ میں بار بار آپ کے پروگرام میں بھی بتا چکا ہوں کہ ایران نے 5 دنوں میں جنگ کر کے دکھائی آخری، اتنے نقصان کے باوجود حزب اللہ بالکل ختم نہیں ہوئی، اور اگلی جنگ جو ہے وہ بالکل لیبنان اور شام میں ہی کریں گے۔ ان کا جو گریٹر پروگرام ہے، گریٹر اسرائیل ہے، اس میں سعودی عرب میں تو سازش پہلے ہو سکتی ہے، لیکن سعودی عرب کا نمبر بعد میں ہے۔
یعنی آپ کا خیال ہے کہ وہ ڈائریکٹ اٹیک اس پہ نہیں ابھی کریں گے؟ ابھی نہیں، ابھی نزدیک لیبنان سے کتنی دفعہ گئے ہیں اور واپس آئے ہیں. بار بار کیوں وہ وہاں جا کر لگتے ہیں؟ ان کو وجہ ہے نا، کوئی مسئلہ ہے تو وہاں جاتے ہیں نا. اور پھر شام کیا کہہ رہا ہے جی انہیں اس وقت؟ شام پہ کیوں اٹیک ہوتے ہیں؟ ظاہر ہے وہ انہوں نے انگیج رکھنا ہے، اور اس میں آپ کہیں کہ امریکہ جو ہے بٹھی گرم رکھنا چاہتے کہ روک نہیں سکتا. نہیں، امریکہ شامل ہے، وہ اس پورے ڈیزائن میں، اس گریٹر ڈیزائن میں وہ پورے کا پورا شامل ہے. وہ مڈل ایسٹ کی ری ڈیزائننگ کر رہے ہیں. اب یہ ان کے مزارے بن کر رہ سکتے ہیں تو ٹھیک ہے، کس کے؟ اسرائیل کے. اس کے بعد امریکہ والی وارث ہوگا. اگر نہیں بن کے رہ سکتے تو اس طرح ان کو بلیڈ کیا جائے گا. سیدھا سا سبق ہے. دیکھیں، قطر کا یہ جنگ شروع ہونے سے 10 دن پہلے قطر میں اسرائیلی ہی قطریوں کی جو ہے وہ منتیں کر رہے تھے، ٹھیک ہے، کہ وہ جو آپ پیسے ہیں وہ بھیجتے رہیں وہاں پر. قطر نے غزہ کی تعمیر میں یا ویسٹ بینک کی تعمیر میں بہت سارا حصہ لیا ہے، پازیٹیو ہے، ان کا میڈیشن کا رول ہے. اب بتائیں، اکیلا انہوں نے بالکل سوئٹزرلینڈ جنیوا سے میڈیٹر کا رول شفٹ بھی کیا کامیابی سے، لیکن اکیلی میڈیشن ایک پازیٹیو رول دنیا میں ان کے کام آ سکا؟ اب کیسی لمبی سازش ہوگی کہ حماس کی پوری لیڈرشپ کو کہا گیا کہ آپ قطر تشریف لائیں، جبکہ اس سے پہلے قطر پر بہت زیادہ پریشر تھا کہ آپ ان کو یہاں سے نکالیں. ان کو ترکیہ جانا پڑا، ٹھیک ہے، اور ان کو بلایا گیا اور پھر اٹیک کیا گیا. یہ بھی معاملہ ذہن میں رکھیں کہ بھی اس طرح بھی ہوا ہے. اور شکر خدا کا کہ حماس کی لیڈرشپ بچ گئی. بندوبست تو پورا ہے. جو ان کی سیکیورٹی پر مامور تھے وہ ان کے دشمن کے لیے جاسوسی کر رہے تھے. ایئر ڈیفنس جو ہے وہ ڈاؤن کیا گیا، ریڈار سسٹم ڈاؤن کیا گیا. اب آپ کو اور بات بتا دوں، $15 بلین کا بجٹ ہے جی قطر کا دفاعی بجٹ. $15 بلین میں فوج پتہ ہے کتنی ہے جو ان کی اپنی ہے؟ 22,000. اور اس میں جو ان کے پاس ایئر فورس موجود ہے وہ ہے جی F-15Q ماڈل جو ہے، اسٹیٹ آف دی آرٹ طیارے. رافیل بھی ہیں، رافیل، F-35، اس کے علاوہ ٹائفون جو 5th جنریشن طیارہ ہے، اور پھر پیٹریوٹ ایئر ڈیفنس میزائل سسٹم، پیٹریوٹ بیٹری. پھر تھرڈ میزائل کا بھی سودا کیا ہے جب یہ آیا تھا ڈونلڈ ٹرمپ. جناب یہ تبھی چلیں گے نا جب امریکہ چلے گا. یہ امریکن مسئلہ ہے. جی پی ایس لاک، ٹھیک ہے. تو یہ سارا کچھ ڈاؤن کیا گیا اور اٹیک ممکن بنایا گیا. ادروائز قطر پر اٹیک آسان نہیں ہے. 1 لاکھ امریکی فوجی موجود ہے، اور اس وقت امریکی اڈا دیا گیا قطر کو، قطر نے انہیں دیا، اور یہ سینٹرل اڈا ہے، سب سے بڑا، سب کو مانیٹر کرتا ہے. جب عربوں نے اپنی نالائکی سے عربوں کو بتایا گیا کہ آپ کا ایران دشمن ہے، ایران کو بتایا گیا کہ عرب آپ کے دشمن ہے، یہی ہوا نا. تو ایران نواز حکومت بنوا دی عراق میں. کس نے بنوائی؟ امریکہ نے. عربوں نے بلایا تھا اور عربوں سے ہی ہاتھ ہو گیا. تو تب کوئی انہیں اڈے دینے کو تیار نہیں تھا، تو تب انہوں نے اتنا بڑا اڈا بنوایا کہ ہماری سیکورٹی بھی ہو جائے گی. سیکورٹی کس کے اگینسٹ؟ ایران کے. اب ایران نے تو آج تک کسی ملک پر حملہ نہیں کیا، ان میں سے جتنے بھی ممالک ہیں. حملہ جتنوں پر بھی ہو رہا ہے وہ امریکہ کے تھرو ہو رہا ہے. نہیں، ایران نے جب قطر پہ حملہ کیا تھا امریکی تنصیبات کو ٹارگٹ کر کے، تو اس وقت قطر کا جو دفاعی نظام تھا وہ سارا ایکٹیو ہو گیا تھا، لیکن اس اٹیک پہ نہیں ہوا. دیٹ واز ویری ڈفرینٹ تھنگ. وہ تو جنگ ختم کرنی تھی نا. ظاہر ہے کبھی کہیں سے جب اٹیک آیا تو جو انٹیلیجنس ہے جتنی بھی سیٹلائٹ یا دوسری، وہ انہی اڈوں سے ہی کلیکٹ ہوئی تھی نا. تو ایران نے اس کو جواب دیا ایک طرح کی، آپ اسے نورا کشتی کہہ لیں، جنگ ختم ہوگی. دیٹ واز ویری ڈفرینٹ تھنگ. اب یہ اتنا کچھ ہونے کے باوجود سعودیہ نے بھی کہا ہمارے سارے ایسٹس آپ کے لیے حاضر ہیں. نہ سعودیہ یہ کر سکتا ہے، نہ قطر کر سکتا ہے، چاہیں بھی کہ ہم نے بدلہ لینا ہے. اور یاد رکھیے، بدلہ نہ لیا تو کمزوری، اپنی سیکورٹی تو ویسی غیر محفوظ کر چکے ہیں. بادشاہتیں بھی نہیں بچنی. بادشاہ کی جگہ کوئی اور بادشاہ آ جائے گا. یہ کون سا پیدائشی بادشاہ ہے؟ صحیح. رضا صاحب، جیسے ابھی توصیف احمد خان صاحب فرما رہے تھے کہ یہ سارے اس حملے میں جو گیم پلان تھا اس میں امریکہ شامل تھا. میرا کہنا نہیں ہے، انہوں نے اعتراف کر لیا. صحیح فرمایا. یہود کی ایک تاریخ ہے کہ وہ اپنے محسن کے خلاف ہمیشہ جاتا ہے. تو یہ کیا یہ روایتی
دھوکہ دہی نہیں تھی اسرائیل کی جو اس نے اس موقع پہ دی ہے کہ جو ان کا محسن ہے اس کے بڑے ہی الہی کا جو ہے وہ پارٹنر ہے اور اس کے گڈ بکس میں ہے، اس کے خلاف انہوں نے اٹیک کیا ہے. تو کیا قطر کا بھی اس معاملے میں کہیں ایسا رول ہے حماس کے خلاف کہ وہ انہوں نے ان کا ساتھ دیا ہو، اسرائیل کا، امریکہ کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ وسیم صاحب. توصیف صاحب نے جہاں سے بات ختم کی میں وہیں سے اس کا آغاز کرتا ہوں. دیکھیے جو چیز غیروں کے بارے میں، اور اس وقت تو خاص طور پہ مشرق وسطیٰ میں دیکھیں تو اسرائیل ہے، اور اس کی مکمل حمایت حاصل ہے اس کو امریکہ کی مکمل حمایت حاصل ہے. نیو کون لابی جو امریکہ میں ہے، جس کو کرسچن زائنسٹ بھی کہتے ہیں ہم، اور ان کے اس کے علاوہ بھی آپ دیکھ لیں تو بائی پارٹیزن، یعنی کہ دونوں پورا ہاؤسز جو ہیں، چاہے وہ ریپبلکنز ہوں، ڈیموکریٹس ہوں، چاہے وہ آپ کے یعنی کہ ہاؤس آف ریپرزینٹیٹیو ہو، سینٹ ہو، کوئی بھی ہو، وہ ایپیک کی مرضی کے بغیر ایک قدم بھی اسرائیل کے حوالے سے آگے نہیں بڑھاتے. اور ایپیک کی مرضی جو کہ ان کا سب سے بڑا ادارہ ہے، وہ ادارہ جو کہ امریکہ اور اسرائیل کو جوڑتا ہے، اور اسی کے ذریعے وہاں جا کے ہی وعدے کر کے حقیقت میں صدارت ملتی ہے. اور جو یہ سمجھتا ہے کہ امریکہ میں جمہوریت ہے، وہ بہرحال دوبارہ غور کرے اس چیز کو. جمہوریت وغیرہ وہاں کوئی نہیں ہے. قرآن پاک نے یہ جو تعلقات ہیں نا، ان کے باہمی تعلقات کہہ لیں، بڑا عرصہ پہلے جو ہے، یہ آج سے تقریباً 1450 سال پہلے بتا دیے تھے، جس میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 120 میں ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَلَن تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. یہود اور عیسائی یہ تم سے کبھی خوش نہیں ہوں گے اے مخاطب، اور یہ ہمارے لیے میسج آ رہا ہے بنیادی طور پہ، جب تک تم ان کی ملت کی، ان کی تہذیب کی، جس طرح وہ چاہتے ہیں، جس لائنز، جن ڈگروں پہ وہ چلتے ہیں، اس کی پیروی نہ کرو مکمل طور پہ. اور اس کا ایک مطلب یہ بھی بنتا ہے کہ ان کے نیچے لگ کے نہ رہو. اچھا، اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک میں ہی سورہ مائدہ کی آیت نمبر 82، اس کا ایک ٹکڑا جو ہے، اس میں ایک اور طرف بھی اشارہ کیا گیا ہے، لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا. یقیناً تم پاؤ گے مسلمان یعنی اہل ایمان ان کے حق میں سب سے شدید ترین دشمنی میں ان لوگوں کو جو کہ یہودی ہیں، یہودیوں کو پہلے نمبر پہ رکھا گیا ہے، اور وہ جو کہ کھلا شرک کرتے ہیں. یہاں پہ آپ کو اسرائیل کا اور انڈیا کا ایک گٹھ جوڑ بھی صاف دکھائی دے دیتا ہے. ابھی مزید بات کریں گے اس کے اوپر انشاءاللہ. اچھا، اس کا دوسرا جو ٹکڑا ہے اس آیت کا، اس میں نصارہ کی کچھ تعریف کی گئی ہے کہ مودت میں، یعنی یوں کہہ لیں کہ مسلمانوں کی طرف اچھا رویہ رکھنے میں نصارہ یعنی کرسچنز جو ہیں وہ بہتر رہیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ کسی سین ہے، ان میں رہبان ہیں کہ جوز، اور ایز کمپیئر ٹو جوز اینڈ مشرکین دونوں، اور یہ کہ وہ تکبر نہیں کرتے. لیکن کیا یہ امریکہ یا برطانیہ یہ وہ نصارہ ہیں؟ یہ تو تکبر بھی کرتے ہیں، نہ ان میں کسی سین آپ کو نظر آتے ہیں، نہ رہبان نظر آتے ہیں. غالباً اس میں اشارہ اگر مستقبل یا آج کے دور کے حوالے سے دیکھیں تو وہ روس کی طرف ہے، اور اس طرح کے الائنڈ جو کرسچنز ہیں. کم از کم جو آپ کو پروٹیسٹنٹ عیسائیت دکھائی دیتی ہے، اور ایون رومن کیتھولسزم جو ہے، اس کے اندر بھی یہ چیز بڑی کلیئرٹی کے ساتھ دکھائی دیتی ہے. اچھا، اب جہاں تک اس چیز کا تعلق ہے کہ دھوکہ دہی کے حوالے سے، تو سورہ بقرہ کی جو 5ویں رکوع سے شروع کریں اور 15ویں رکوع تک تقریباً یہ 10 رکوع بنتے ہیں، مسلسل ان کے اوپر فرد جرم عائد کی گئی ہے کہ وہ کیا کیا کرتے رہے ہیں. دھوکہ دہی کرتے رہے ہیں، ایک بات کرتے تھے، ایک عہد کرتے تھے، پھر جاتے تھے اس سے. انبیاء کو قتل یعنی شہید کرتے رہے ہیں، دوسری قوموں کو ان کے اوپر ظلم کرتے رہے ہیں، اپنی زبانوں کو مڑوڑتے تھے اور غلط بات کرتے تھے، جو اللہ کا حکم آتا تھا اس کے مخالف کام شروع کر دیتے تھے، یہاں تک کہ اللہ کے اوپر اور اس وقت کے جو نبی تھے ان کے اوپر تہمتیں بھی لگاتے تھے. اور ایٹ دی اینڈ آخر میں دیکھتے ہیں جا کے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لڑائی شروع ہوئی تھی، اور وہ تقریباً 1400 سال کا عرصہ بنتا ہے، اور وہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ختم ہوئی آ کے، یہ بنی اسرائیل کی بات کر رہے ہیں ہم، تو انہوں نے اپنے بس پڑتے تو انہیں سولی چڑھا دیا.
یہود نے کیا یہ تو عیسائیت کی تاریخ میں چلتا آ رہا تھا. پوپ جان پال II اس نے آ کے ان کو ایگزونریٹ کیا کہ پوپ کی ضرورت میں کہ اس کے پاس وہ اختیار دے دیا گیا. بہرحال ان کی عیسائیوں کی جو شریعت ہے وہ بہت زیادہ ترمیم شدہ ہے. اچھا جوز کو خود دیکھ لیں, اس وقت جو موجود ہیں اسرائیل پر, یوں سمجھ لیں کہ ان کی اعلیٰ قیادت, اس میں نتن یاہو کو دیکھ لیں جو بہت بڑا ایک اینٹی عرب اینٹی مسلم ہے. سموٹرچ جس کے بیانات آپ بار بار دیکھیں گے, ان کا جو وزیر خزانہ ہے, اور لوگوں کو دیکھیں, ان سب کا ہیریٹیج آپ کو ایسٹرن یورپ میں نظر آئے گا. ان میں کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو ان 12 قبیلوں میں سے ہو جو بنی اسرائیل حقیقت میں کہلاتے تھے. تو یہ سارے کے سارے وہ جو 13th ٹرائب ایک بک ہے بڑی مشہور ہے, اگر اس کو آپ مطالعہ کریں تو اس میں آپ کو دکھائی دے گا کہ وہ 13th ٹرائب جس نے قبول کیا تھا, کہا جاتا ہے خزر وہ ٹرائب تھی, اور یہ جارجیا وغیرہ یہ ایریاز تھے ایسٹرن یورپ کے, یہاں سے ہی انہوں نے موو کیا. اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نتن یاہو ہو, اس سے پہلے والے ہوں, اس سے بعد والے ہوں, جو بھی لوگ ہیں ان کا کوئی کسی کا تعلق امریکہ سے جڑتا ہے, کسی کا ایسٹرن یورپ سے جڑتا ہے, پولینڈ, رومینیا, ہنگری وغیرہ یہ ممالک, کسی کا تعلق جڑتا ہے آپ کے ویسٹرن یورپ سے جس میں فرانس, اٹلی, جرمنی وغیرہ, انگلینڈ بھی شامل ہے اس میں, اور کسی کا سابق سوویت یونین سے بھی جڑتا ہے. وہاں سے بھی بہت سارے لوگ ادھر آئے تھے. جب سر جنگ اپنے عروج پر تھی تو اس وقت 2 چیزوں کے اوپر امریکہ اور USSR کا اتفاق تھا آپس میں. ایک یہ کہ پاکستان بہت بڑا دشمن ہے, اور پاکستان کی صورت میں کے حوالے سے کبھی بھی ہم نے اپنا پیج پھاڑنا نہیں ہے, ایک پیج پہ رہنا ہے. یہ قدرت اللہ شہاب نے اپنی کتاب میں اس کا تذکرہ کیا ہوا ہے, شہاب نامہ میں. اور دوسرا یہ کہ اسرائیل کی جو ریاست ہے اس کی ہر صورت پہ سپورٹ کرنی ہے. اور پھر سوویت یونین شکست و ریست کا شکار ہو گیا, وہ کمیونزم ڈوب گیا ایک طرح سے یوں سمجھیں, اور ایک نیا رشیا, وہ جو بلکہ میں تو کہوں گا پرانا رشیا, وہ دوبارہ ریوائیو ہوا بولشوک ریولیوشن سے پہلے والا. تو وہ جب ریوائیو ہوا تو اس میں پیوٹن جو ہے, آپ نے اس کی حلف برداری کی تقریبیں اگر دیکھی ہوں تو وہاں پہ ایسٹرن آرتھوڈاکس کرسچینٹی موجود تھی, لمبی لمبی داڑھیوں والے کرسچنز موجود تھے. یہ مسلمانوں سے مودت کے زیادہ قریب دکھائی دیتے ہیں. یہ بات بھی بڑی کلیئر ہو گئی. اچھا اب اگلی بات کی طرف آتے ہیں, وہ یہ ہے کہ تحریک مزاحمت جو ہے, ان کے جو سیاسی اہم لیڈر اور ترجمان ہیں ڈاکٹر خالد قدومی, ان کا بیان آیا ہوا ہے اپنے ایک چینل کے اوپر, اپنے ایک واٹس ایپ کے چینل کے اوپر, جس پہ انہوں نے کہا کہ ہمیشہ ہمارے ساتھ یہی ہوتا ہے کہ امریکہ ہمیں کہتا ہے کہ مذاکرات کریں گے, مذاکرات کر کے یہ معاملات حل کریں گے اسرائیل میں جو ہیں, اور اس کے بعد پھر یہ ہوتا ہے کہ ساتھ مل کر ان کے اسرائیل کے وہ حملہ کرتا ہے پورا. اور میں 100% اتفاق کرتا ہوں کہ یہ ممکن ہی نہیں تھا جب تک امریکہ آن بورڈ نہ ہو, قطر آن بورڈ نہ ہو, کچھ اور ممالک مسلم ممالک اس خطے کے وہ آن بورڈ نہ ہو. اگر آپ اس علاقے کی میری ٹائم نقشہ دیکھیں جو اس وقت کا سامنے آیا ہے, اس کے مطابق برطانیہ کا ایک ری فیول کرنے والا بحری جہاز وہ بھی موجود, وہ وہاں سے قطر سے نکلا, اس نے اسرائیلی طیاروں کو فیول دیا ہے, ری فیول کیا ہے, اور واپس قطر آ گیا. ہم جب اسرائیل حملے کر چکا تھا اس کے بعد 12 اس نے حملے کیے ہیں کم از کم اس میں, اور باقی علاقوں پہ تو آپ نے تذکرہ فرمائی دیا. تو یہ بات تو بڑی کلیئر ہے. لیکن یہ بھی بات درست ہے کہ عرب ممالک جانتے ہیں اس بات کو کہ ہمارے لیے لاسٹ لائن آف ڈیفenس ایک تو لانگ ٹرم میں ہے نا, کہ اگر کسی کا مقابلہ کرنا ہو تو وہ کون ہوگا, وہ تو شاید حماس نہ ہو سکے. حماس تو ایک گوریلا گروپ ہے چھوٹا. لیکن شارٹ ٹرم میں اگر اسرائیل کو انگیج کرنا ہے کسی نے تو وہ مجاہدین ہی ہیں. وہ انگیج کیے رکھیں گے تو اسرائیل کی نظریں اس سے کچھ ہٹی رہیں گی اور وہ تھوڑا بیک فٹ پہ رہے گا. اب وہ ایسٹ یروشلم میں جو وہاں پہ 6 یہودی جو ہیں, میں تو یہی کہوں گا جہنم واصل ہوئے ہیں وہ, اور 12 زخمی ہوئے ہیں, وہ کس نے کیے؟ وہ وہیں پہ موجود جو عرب موجود ہیں, تقریباً 23% پاپولیشن جو عربوں کی ہے وہاں پہ اسرائیل میں, وہ اپنی ان کے ساتھ جتنا ظلم ہوا اس کا بدلہ بھی لیتے ہیں. اور یہی معاملہ غزہ کا بھی ہے. جب وہ بدلہ لیتے ہیں تو اسرائیل مجبور ہو جاتا ہے, اور اسرائیل وہاں پہلے رہ چکا ہوا ہے,
غزہ میں 2006 میں چھوڑا تھا اس نے، کیونکہ اور چھوڑا بھی اس وقت ایریل شرون تھا ان کا پرائم منسٹر غالباً، اور چھوڑا بھی اس لیے تھا کہ ان کے اوپر حملے ہوتے تھے اور وہاں پہ آباد کار بھی موجود تھے جو صہیونی ہیں. تو یہ سارا گریٹ پلان کے اندر ڈبل گیمز بھی چلتی ہیں، اور یہ کسی نہ کسی ذریعے سے جو اعلیٰ قیادت تھی اس تک یہ لیک کی یہ بات کہ اسرائیل یہ کرنا چاہ رہا ہے. اور وہ کچھ خبریں یہ بھی ہیں کہ ترکیہ سے لیک کی گئی، پھر وہ قطر کے پاس آئی. بہرحال ہم اپنے کارڈز کیوں شو کریں جب وہ اپنے کارڈز شو نہیں کرتے، کہیں سے لیک ہوئی. تو تب یہاں پہ اعلیٰ قیادت جو تھی انہوں نے جلدی سے وہ جگہ خالی کی. پھر بھی کوئی 5 مجاہدین جو تھے ٹاپ لیڈرشپ پہ نہیں، وہ وہاں شہید ہو گئے اسرائیلی حملے میں. اسرائیلی حملے جاری رکھے گا، اس کی تلمود کا حصہ ہے. تلمود ان کی جسے ہیبرو بائبل کہتے ہیں نا، ان کی 3 حصے، ان میں سے ایک حصہ تلمود ہے. اس میں لکھا ہوا ہے کہ یہ جینٹائلز ہیں، گوئمز ہیں، یہ انسان نہیں ہے، انسان نما حیوان ہے، بس ان کو مارو، کاکروچز کی طرح ہیں، جب جیسا چاہو ان کے ساتھ کرو. وہی کر رہا ہے. اور وہ آپ دیکھ لیں، وہ سموٹرچ جس کا میں تذکرہ کر رہا تھا، وہ گریٹر اسرائیل کا نقشہ سامنے پوڈیم پہ لگا کے تقریریں بھی کرتا ہے، اور صاف صاف کہتا ہے وہ کہ ان کو تو ختم کر دینا ضروری ہے. اور نتن یاہو تو یہ ابھی حال ہی میں کہہ چکا ہے کہ یہ میرا روحانی مشن ہے، تاریخی اور روحانی مشن پہ. جی توصیف خان صاحب، جیسے ابھی رضا الحق صاحب نے فرمایا کہ یہ آن بورڈ تھا امریکہ اس سارے حملے میں، اور برٹن بھی خاص طور پہ، انہوں نے تو مثالیں بھی دے دی اور حقائق بتا دیے. آپ یہ فرمائیں کہ امریکہ کا کردار 7 اکتوبر 2023 سے لے کے آج تک ہمیشہ ڈیول رہا ہے، مشکوک رہا ہے، اور اس کی ایک واضح مثال یہ ہے کہ غزہ پہ جنگ بندی کی جو 8 قراردادیں اس نے ویٹو کی ہیں، اس سے بڑی کیا مثال ہو سکتی ہے کہ وہ ہمیشہ سے پارٹ اینڈ پارسل ہے اسرائیل کا. ابھی جب یہ حملہ ہوا ہے تو اس پہ ایک طرف پھر ڈیول کردار سامنے آ رہا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کا، جس میں وہ ایک ٹویٹ میں یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ حماس پہ جو حملہ ہوا ہے یہ ایک طرح کی وارننگ ہے، اور یہ فوری طور پہ جو ہمارے صہیونی قیدی ہیں ان کو فوراً چھوڑ دیا جائے. اور دوسری طرف یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ میرا پلان نہیں تھا، یہ نتن یاہو کا پلان تھا. تو یہ ڈیول کردار جو ہے اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ پہلی بات تو یہ ابھی اسموٹرچ کی بات ہو رہی تھی، ہی از ان انڈیا نو، اور انہوں نے کل ہی سائبر سیکورٹی، ڈیفینس اور اس کے معاہدے کیے ہیں. آپ پہ پہلے کام ہوا تھا، آپ بچ گئے ہیں. میں صاف کہتا ہوں پاکستان سب سے بڑا مسئلہ ہے فار اسرائیل کے لیے. اچھا ٹھیک ہے، تو لیکن ہم بچ گئے، تو پھر اب طریقے سے بلوچستان میں انویسٹمنٹ آئے گی. میں سٹوری بھی کر چکا ہوں اس پہ کہ اسرائیل انویسٹ کر رہا ہے ایرانی بلوچستان میں بھی، پاکستانی بلوچستان میں. دوسری جو آپ بات کر رہے ہیں نا کہ بھی 7 اکتوبر 2023 سے اس کا ڈوئل کردار کچھ نہیں ہے جی. وہ شامل ہے جنگ میں، اس کے بامب آتے ہیں، اس کے جہاز آتے ہیں، وہ جہاز بیچتا ہے، اسپیشل ماڈل تیار ہوتے ہیں، وہاں سے ٹینک آتے ہیں. ناروے پہ پریشر ہے کہ آپ کیٹر پلر کے بلڈوزر کیوں بند کیے ہیں آپ نے. میرا خیال ہے وہ نکل گئے ہیں اس فیز سے، وہ کھلے ہو کے آ گئے ہیں. تو ہم بھی بڑی لکھی بات ہے، کھلے ہو کے سوچ لیں نا کہ ہم کیوں کہیں جی ڈوئل کردار ہے، پیچھے بیٹھا ہے. نہیں، پیچھے نہیں بیٹھا. وہ ڈونلڈ ٹرمپ نے اعتراف کیا ہے کہ ہمیں پتا تھا. ہاں، اس میں ڈرامہ یہ کیا، فوری طور پر بتایا. اس کی جرت ہے اسرائیل کی کہ امریکہ وہاں بیٹھا نہ بھی ہو، جی پی ایس سسٹم اس کا یوز کرنا اور امریکہ کو فوری طور پر بتایا گیا ہو. یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اس کی ایک تاریخ ہے، وہ بھی میں بتا دیتا ہوں آپ کو. جب پچھلے دور میں ڈونلڈ ٹرمپ صدر بنا تھا، اس وقت آپ کو پتا ہے یمن میں فوج کشی کی باتیں ہو رہی تھیں، محمد بن سلمان نہیں سنبھالے جا رہے تھے، ہمارے جو وزیر اعظم تھے، پاکستان پر بھی بڑا پریشر تھا. تو لوگوں نے سمجھایا تھا، لیکن آخر خود ہی بند کرنی پڑی. قطر اس کا حصہ نہیں بنا تھا. قطر کے اور سعودیہ کے سفارتی تعلقات ختم ہو گئے تھے. اس وقت قطریوں کو یہ ڈونلڈ ٹرمپ نے اس وقت بھی کہا تھا یہ دہشت گردوں کے سرپرست ہیں. اس کے بعد اب جب یہ اقتدار میں آ رہا تھا تو ملینز آف ڈالر لابنگ پہ خرچ کیے ہیں قطریوں نے کہ اس کے ساتھ تعلقات ٹھیک ہو جائیں. پھر $1 ٹریلین لوٹ کے بھی لے گیا، وہ طیارہ بھی ایئر فورس 1 کا دیا. لیکن جو ہی وقت آیا، جس قطر کے ذریعے پیسے بھی کما رہے ہیں اور اس کے نام پر سیکورٹی دے رہے ہیں، اور مسلم ورلڈ کا سب سے بڑا ملٹری بیس بھی انہی کے ملک میں ہے، انہوں نے اسرائیل کو پریفر کیا، اپنی سویلائزیشن کو پریفر کیا. تو یہ ان کے سیکھنے کی بات ہے قطریوں کے
کہ وہ کھڑے کہاں ہیں. دیکھیں گورے نے جو ڈیوائیڈ کیا وہاں پر، کوئی 2 لاکھ کی آبادی کی اسٹیٹ ہے، کوئی 4 لاکھ کی ہے، کوئی 20 لاکھ کی ہے، اور وہ ان کی پاپولیشن جو ہے اٹ سیلف وہ سپورٹ ہی نہیں کرتی ان کے دفاع کو. ایبسولوٹلی. ٹھیک ہے، وہ ان کے پاس پیسے اتنے ہیں تو پیسے سنبھالے کون؟ آپ سادہ لفظوں میں کہہ لیں، اس میں سعودیہ بھی شامل کر لیں، کویت بھی شامل کر لیں، بحرین بھی، یو اے ای بھی. یو اے ای تو اب میرا خیال امریکہ سے بھی آگے نکلنا چاہ رہا ہے اسرائیل کے ساتھ تعلقات میں. لیکن یاد رکھیں کہ مار سب کو پڑے گی. دوسری بات، آپ حماس کے حوالے سے پوچھ رہے تھے. جی میں آپ کو ایک خبر دے دوں، حملہ ہونے سے 48 آورز پہلے قطر پر شدید دباؤ تھا کہ جو ہم نے ڈیل پیش کی ہے نا امریکہ کی طرف سے، وٹکاف کی طرف سے، وہ آپ جو کیپیبل ہیں آپ حماس سے منوائیں کہ سارے قیدی چھوڑیں اور سرنڈر کر دیں. ٹھیک ہے، نہیں تو بہت غضبناک حملہ ہونے والا ہے، پھر ہم اس کی ذمہ داری نہیں لے سکتے. ٹھیک ہے، یہ اس طرح میسیجنگ ہو رہی تھی. قطریوں نے بھی ان پر اتنی ہی پریشر ڈالا. لیکن معاملہ یہاں پر ایک ٹوسٹ ہے، اسرائیل کا انٹرسٹ ہی نہیں ہے سیز فائر میں نے جو پہلے عرض کیا تھا. آپ دیکھیں وہ دھوکے باز ہے، وہ ایونجلک گروپ سے تعلق رکھتا ہے. اتوار والے دن ایران کے ساتھ مذاکرات تھے، جمعے والے دن حملہ ہو جاتا ہے. اسرائیل نے حملہ کر دیا، مذمت نہیں کی، پھر اس کے بعد خود جنگ میں شامل ہو گئے. ٹھیک ہے، تو اب بھی وہی گیم ہوئی، وہی. اور امریکہ بعض اوقات چیزیں بلیسنگ ان ڈسگائز ہوتی ہیں. امریکہ نے مڈل ایسٹ میں بھی اپنا اتنا بڑا نقصان کر لیا. اگر یہ عرب کوئی فیصلہ کر لیں، یہ نہ ہو مراکش کے بادشاہ والا فیصلہ نہ ہو کہ وہ خود ہی جاسوس بن گیا تھا، بادشاہ بننے کے باوجود اس کی خواہش تھی کہ وہ اسرائیل کا جاسوس بن جائے، اور تمام عرب بادشاہوں کی جنگی پلاننگ جو ہے اس نے اسرائیل کو ریکارڈ کر کے بھیج دی تھی. اگر یہ فیصلہ کر لیں حکمت سے، یہ نہیں کہ بھی فوراً غصے میں کہ ہم نے اب ان کا شکار نہیں ہونا، تو امریکہ کا اتنا بڑا نقصان ہو گیا ہے. یہ اتنا سنہری موقع ہے کہ ان کے میں صاف کہہ دیتا ہوں جی، یہ اپنا جتنے پیسے امریکہ پہ لگاتے ہیں اس کے اسلحے پر یا ان کو رکھنے کے لیے، اس کا 10% خرچ کریں اور اپنا ہی ارینجمنٹ کر لیں تو ان کو کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا. ساتھ ترکی اور پاکستان کو ملا لیں، وہی انہیں سب کی یہ گلف کوآپریشن کونسل کا اجلاس بلائیں، اس اس کو میں strengthen ترکی، کریں. پاکستان اور ایران کو بلائیں. ایران کو. اب یہ ثابت ہو گیا ہے کہ وہ سب کو ماریں گے. سب کو ماریں گے. یہ نہیں ہے کہ فلاں شیعہ ایران ہے اور فلاں سنی قطر ہے، یہ جھوٹ ہے. آپ کو مارتے ہوئے یہ تمیز نہیں رکھی جاتی. تو میں تو صاف کہہ رہا ہوں اگلی جنگ لیبنان اور شام میں ہوگی. ان کا یہ دوسرا فیز ہے. بعض دوست کہہ رہے تھے، میں نے ان کا سنا کہ یہ جی انہوں نے گریٹر اسرائیل کا پہلا فیز شروع کر دیا. نو، یہ انہوں نے 67 میں شروع کر دیا تھا. گولان تبھی گیا تھا. مصر کے علاقوں پر قبضہ ہوا، اردن کے علاقوں پر قبضہ ہوا، شام کے علاقوں پر قبضہ ہوا، لیبنان پر قبضہ ہوا. لبنانیوں نے، حزب اللہ والوں نے، علم المجاہدین نے لڑ کر لیا ہے واپس لیبنان. ٹھیک ہے، اب دوبارہ ان کے کچھ علاقوں پر قبضہ ہے، انہیں غیر مسلح کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں. تو وہ غیر مسلح ہو جائیں یا مسلح رہیں، جو ان کا پلان ہے اس کے مطابق چلنا ہے. یہ شخص، مجھے شک ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ یہ رشین ایسٹ ہے، مجھے شک ہے، میں اس پر پروگرام بھی کر چکا ہوں. اور اس کو یہ نہیں ہے کہ امریکہ کا کچھ نہیں بچے گا. یہ ایونجلک گروپ کا نمائندہ ہے. اس کا یہ ہے کہ جو اسرائیل کا ہے وہ سارا کچھ بن جائے. آپ دیکھیں کتنی بڑی قربانی ہے اسرائیل کے لیے. آل ٹوگیدر پیراڈائم شفٹ ہے. کہاں اسرائیل کو روکا جاتا ہے، 7 ملکوں پر ایک ٹائم میں اٹیک کرتا ہے وہ. تو اس حوالے سے لیبنان اور شام، وہاں پر جنگ ہوگی اور عرب مزید کمزوری دکھائیں گے تو پھر دوہرا رہا ہوں، نہ بادشاہتیں بچیں گی نہ حفاظت ہوگی. یہ اپنا بندوبست یہ دیکھ لیں کہ انہوں نے کس طرف دیکھنا ہے. رضا الحق صاحب، کچھ عرصہ پہلے جب ایران پہ اسرائیل اور امریکہ نے مشترکہ حملہ کیا تھا اور ایران کی سیاسی اور عسکری قیادت کو جو ہے وہ بہت زیادہ نقصان پہنچا تھا، بلکہ انہوں نے وائپ آؤٹ کر دیا تھا، تو اس وقت یہ ہمارے عرب حکمران جو تھے وہ خاموش تھے. تو کیا یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے یا جس کی خبریں ہمیں توصیف احمد خان صاحب دے رہے ہیں،
یہ اسی خاموشی کا انجام نہیں ہے؟ بالکل، اس سے پہلے بھی کئی ایسے واقعات ہو چکے تھے جن میں عرب ممالک اگر سٹینڈ لیتے تو وہ اس پوزیشن میں ہوتے کہ وہ آگے چل کر ریبٹ کر سکتے، یعنی کہ یہ بھی کر سکتے کہ زبانی بات، ابھی تو زبانی جمع خرچ ہے صرف، اور عملی طور پہ بھی اقدامات کر سکتے، اور اس کے لیے اتحاد بہت ضروری ہے۔ آپ دیکھیں تو صحیح کہ آٹومن امپائر کا وہ حصہ جو کہ عریبین پیننسولا پر مشتمل ہے، وہاں پر 30 سے زیادہ آپ کو چھوٹے چھوٹے ممالک نظر آئیں گے، جن میں سے جارڈن تو ملک بھی نہیں ہے، وہ ٹرانس جارڈن تھا، اس کو جارڈن کہہ دیا، چلو انعام میں دے دیا وہ شریف مکہ کو، کیونکہ اس نے کچھ کام کیا تھا، باقیوں کو بھی اسی طرح تحفوں میں ملے ہوئے۔ ان سب کو ایک عرب، یعنی کہ جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ اجتماعیت، اس کے نیچے کیوں نہیں رہنے دیا گیا؟ کیونکہ اصل خوف ہی یہ ہے کہ اگر یہ اور اس کے ساتھ ترکی، پھر ادھر ایران، پاکستان، اور پاکستان کے ساتھ سینٹرل ایشیا کے ممالک جو ہیں وہ، یہ اگر اکٹھے ہو جائیں تو آپ کی تو خلافت بن گئی، خلافت اسی کا نام ہے نا، ٹھیک ہے نا، اور ایک اجتماعیت بن گئی، پھر وہ اپنے سوچ کے انداز بھی بدلے گی یقیناً، کیونکہ ظاہری بات ہے پھر وہ انڈیویجولی اپنے چھوٹے ملک کے مفاد کے لیے تو نہیں سوچے گا نا، اس کو یہ خطرہ تو نہیں ہوگا نا کہ میری کرسی اور میرا جو یہ 10 لاکھ لوگ ہیں ان کو میں کیسے بچاؤں، اور امریکہ کو 1 لاکھ تاوان دے کے اور ٹوٹل 4 لاکھ تاوان دے کر تو کس طرح اپنے آپ کو بچاؤں، اور اسرائیل جب چاہے جیسے چاہے جو مرضی کرتا رہے۔ یہ ساری باتیں ہمیں قرآن پاک کے اندر اور احادیث مبارکہ کے اندر خاص طور پہ جو آخری دور سے متعلق ہیں بڑی کلیئرٹی کے ساتھ بتا دی گئی ہیں۔ مثلا قرآن پاک میں سورہ مائدہ کی آیت نمبر 51 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض ومن یتولکم منکم فانہ منہم ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، یہودیوں اور عیسائیوں کو اپنا رفیق، اپنا ہمراز، اپنا دوست، ولی، دوست، اس طرح کا دوست نہ بناؤ۔ انڈیویجول لیول پہ بات نہیں ہو رہی ہے، بڑی سطح پہ بات ہو رہی ہے، یہ آپس میں ایک دوسرے کے رفیق ہیں۔ ثابت ہو رہا ہے نا امریکہ اور اسرائیل اکٹھے ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ جسے کہتے ہیں کہ یک جان دو قالب، ایسے ہی ہے ان کا معاملہ۔ اور امریکہ تو اصل میں کالونی ہے ایک اسرائیل کی، میں تو یہ کہا کرتا ہوں، میں یہ نہیں کہتا کہ اسرائیل امریکہ کی کالونی ہے، امریکہ اسرائیل کی کالونی ہے۔ اگر تم میں سے کوئی ان کو اپنا رفیق بناتا ہے تو اس کا شمار بھی انہی میں سے ہوگا۔ کتنی سخت بات اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہاں پہ، اور یقیناً اللہ تعالیٰ ظالموں کو اپنی رہنمائی نہیں دیتا۔ اسی طرح جو بلد الشام ہے، بلد الشام وہ والا سیریا نہیں جو اس وقت کا ہے، بلد الشام میں وہ سیریا بھی اور اس کے ارد گرد کے علاقے بھی آتے ہیں، تفصیل کا موقع نہیں، یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو شام کہلاتا تھا اس میں اور علاقے بھی آتے تھے، اس میں یہ جارڈن بھی تھا، اس میں مصر کا کچھ حصہ بھی تھا، ترکی کا کچھ حصہ بھی تھا، وہ سب علاقے، اور ایون غزہ اس کے اندر شامل تھا۔ بالکل اسی طرح جس طرح ارض مقدس کا نام استعمال ہوتا ہے قرآن مجید میں، تو اس میں کئی ایریاز آتے ہیں، فلسطین میں پورا ایریا آتا تھا، وہ اوور لیپ بھی کرتی تھی ایریاز۔ تو اس کے حوالے سے یہ جو ہے نا آپ کی طبرانی معجم الکبیر، اس میں صحیح حدیث موجود ہے کہ یہ وہ علاقہ ہے، مفہوم عرض کر رہا ہوں کہ یہ وہ علاقہ ہے جہاں پہ جہاد اور قتال کبھی نہیں ختم ہوگا یہاں تک کہ قیامت آ جائے۔ تو یہ جتنی مرضی کوشش کر لیں، یعنی یہ بتی جو ہے وہ دہکتی رہے گی، یہ دہکتی رہنی ہے، یہ اپنی جگہ دہکتی رہے گا اس سرزمین پہ۔ ایک اور روایت ہے اس کے اندر تذکرہ ہے کہ اے مسلمانوں، تمہاری اہل عرب کے ساتھ جنگ ہوگی، اللہ تعالیٰ تمہیں فتح عطا فرمائے گا، مفہوم عرض کر رہا ہوں۔ پھر تمہاری اہل فارس کے ساتھ جنگ ہوگی اور اللہ تعالیٰ تمہیں فتح عطا فرمائے گا۔ پھر تمہاری رومیوں کے ساتھ جنگ ہوگی اور اللہ تعالیٰ تمہیں فتح عطا فرمائے گا۔ اور پھر تمہاری دجال کے خلاف جنگ ہوگی اور اللہ تعالیٰ تمہیں اس میں فتح عطا فرمائے گا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے، which means کہ there is nothing after that، پھر قیامت کا ہی معاملہ ہے اس کے بعد۔ اب جس طرح آپ نے وہ سوال میں بات رکھی نا، تو بنیادی طور پہ بات تو یہ ہے کہ اگر مسلم ممالک سمجھیں اس چیز کو کہ ہمارا مفاد کس چیز میں ہے اور ابھی سے اس کے لیے تیاری شروع کر دیں، تو پھر وہ نہ امریکہ
यहाँ से सपोर्ट कर सकेगा और हेल्प कर सकेगा इसराइल को, और ना उससे फिर डरने की कोई ज़रूरत रहेगी, ना इसराइल वो इकदाम उठा सकेगा। बल्कि मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि रूस और चीन भी जो थोड़ा सा पीछे हटे हुए दिखाई देते हैं, उसकी एक वजह ये है कि उन्होंने देखा है कि हम आवाज़ उठाते हैं, ये मुस्लिम जो अरब और अजम के कुछ लोग हैं, ये तो आपस में जंग में और लड़ाई में लगे रहते हैं, तो हमें क्या ज़रूरत पड़ी आवाज़ उठाने में। शुरू में उन्होंने बड़ी आवाज़ उठाई थी, और अब भी जो आपका ग्लोबल साउथ है, इसके साथ अटैच होने की जरूरत है ज्यादा से ज्यादा। छोड़े अमेरिका को और बरतानिया को, वो गर्क बहरकाहिल में या दूसरी तरफ पैसिफिक ओशन भी लगता है, अमेरिका के दोनों साइड पे वो लगता है, गर्क हो उसके अंदर, बरतानिया भी जजीरा है, गर्क हो उसके अंदर, हमें इससे कुछ नहीं लेना देना। हमें तो अपने आप को देखना है कि हम अपनी बचत किस तरह कर सकते हैं, और इसराइल का वो मंसूबा जो तयशुदा है, उनके तई जो उनकी इल्हामी किताबें हैं, हमें पता है उसमें तहरीफ है, उसमें भी मौजूद है, और उनके इस वक्त के हुक्मरान भी उस पर अमल कर रहे हैं, बाकायदा अमल कर रहे हैं, उससे कैसे बचा जाए और फिर आगे बढ़कर अपने आप को कैसे मनवाया जाए, ये करने के लिए इन चीज़ों की तरफ आना ज़रूरी है, नागुज़ीर है। तौसीफ साहब, जैसे अभी हम सारा डिस्कस कर रहे हैं कि हुकूमतों का क्या रोल है, अमेरिका का क्या रोल है, इसराइल क्या कर रहा है, मुस्लिम ममालिक क्या कर रहे हैं और हमें करना क्या चाहिए, लेकिन इंसानी सतह पे कि गज़ा में जो है लोग भूख से मर रहे हैं, प्यास से मर रहे हैं, बच्चे जो हैं वो शहीद हो रहे हैं भूख से प्यास से, और उनकी जो जो तस्वीर आती हैं, जो वीडियोस आती हैं, वो देखी नहीं जाती। तो अभी एक इंसानी लेवल पे कुछ लोग इकट्ठे हुए हैं, कुछ 44 ममालिक के 50 से ज़ायद बहरी जहाज़ उन्होंने तैयार किए हैं, और ग्लोबल स्मूथ फ्लोटिला जो है वो लेके एक कॉन्वॉय जो है वो चल पड़ा है ताकि उस मुहासरे को तोड़ा जाए और इंसानी सतह पे उन लोगों की जान बचाने के लिए कोई एक्टिविटी जो है और उनकी मदद की जाए। ये एक काफिला चल पड़ा है पाकिस्तान से भी। हमारे साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद खान साहब की क़यादत में चंद लोग हैं, 5 लोग हैं जिनका वो उस काफिले में शामिल है और बड़े एक्टिव हैं। पाकिस्तान में भी सेव गज़ा के नाम से उन्होंने काम किया है, तो वो लोग भी उस काफिले में शामिल हैं। आप ये फरमाएं कि जिस तरह फ्रीडम फ्लोटिला एक 2012 में भी हुआ था और उस पर भी इसराइल ने अटैक किया था, तो क्या आप समझते हैं कि ये जो इस वक्त की ये जो मूव है 44 ममालिक पे मुश्तमिल और 50 से ज़ायद बहरी जहाज़, ये गज़ा के लोगों की इमदाद लेके पहुंच सकेंगे, इसराइल का जालमाना मुहासरा तोड़ सकेंगे? नहीं, मुहासरा और चीज़ है, मुहासरा नहीं टूटेगा। दिस इज पॉलिटिकल एक्टिविटी। इनफैक्ट ये आपने अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवाना। देखें, मैं इसमें पॉइंट टू पॉइंट आपको बता देता हूँ। 7 दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप ने बड़े दुख का इजहार किया दी कॉलर को इंटरव्यू देते हुए कि मुझे दुख है कि इजराइल का अब एक मुल्क का सुपर पावर का सदर अपने मुल्क की कांग्रेस के बारे में, सेनेटर्स के बारे में कह रहा है। मुझे दुख है कि इस जंग की वजह से इजराइल का हमारे सेनेटर्स और कांग्रेसमैन पर वैसा कंट्रोल नहीं रहा। क्या बात, जस्ट इमेजिन। ठीक है, उनसे दुख किस चीज का है। अच्छा, फिर इसी वजह से यूरोप की, मैं रूलिंग एलीट की बात नहीं कर रहा, पब्लिक का जो प्रेशर आया है उससे यूरोप को पीछे हटना पड़ा है। स्पेन ने पाबंदियां लगा दी, नॉर्वे कहाँ का कहाँ पहुंच गया, बेल्जियम उसे मानने जा रहा है, फलस्तीन, ऑस्ट्रेलिया में जो मुजाहरा है, ऑस्ट्रेलिया में जो हुआ, अभी जो कतर में जो हमला हुआ है, ये बाकी यूरोपियंस तो ये देख रहे हैं ना कि हमने यूक्रेन भी तो देखना है, तो डोनाल्ड ट्रंप को देखकर बयान दिया जाए कि भी हमने मजम्मत कितनी करनी है। अदरवाइज नॉन नेटो अलाई में सबसे बड़ा अलाई है कतर, नेटो का भी और अमेरिका का भी। ये भी याद रखें, ये उसे ओहदा दिया गया, आप ऐसे समझे। बरतानिया के वजीर आजम का बड़ा कमजोर सा मजम्मत है कि जी आगे ना बढ़िएगा, अब लड़िएगा ना आपस में। वो उनकी मुसीबत ये है यूरोप की इस वक्त के उन्होंने इस वक्त अपनी जो लीडरशिप है उससे ज्यादा निक्कू लीडरशिप आई नहीं कभी यूरोप की तारीख में। सिर्फ फ्रांस आगे बढ़ा है, और फ्रांस के सदर मैक्रोन ने जो बात कोई अच्छा करे उसकी अप्रिशिएट करना चाहिए। उसने खुलकर मजम्मत की है और उसने कहा कि मैं कतर के साथ खड़ा हूं। इसके हवाले से उन्होंने उससे पहले भी, यानी वो ये कहा जाता था कि इजराइल ने इतने जुल्म सितम के बावजूद वेस्ट को विन कैसे किया, तो वेस्ट को लूज भी वो खुद कर रहा है। उसकी वजह मैं आपको बता देता हूँ, 64,000 लोग शहीद हो गए हैं गजा में,
غزہ فتح نہیں ہو سکا. آپ کو نقشے میں اسرائیلی ریڈیو اسرائیلی ٹی وی بتائے گا کہ 86% جو ہے نا 86% جو ایریا ہے نا یہ اسرائیل کا قبضہ ہے غزہ پہ, اور یہ 14% پر انہوں نے وہ ٹینٹس بنائے ہوئے ہیں. یہ فلاں بفر زون ہے, بفر زون میں پرسوں اٹیک ہوا ہے. پرسوں وہ جو 4 ہیں فوجی مارے گئے ہیں, ٹھیک ہے, وہ لڑکے لڑ رہے ہیں, مختلف ریزسٹنس گروپس ہیں, ایک نہیں ہے, یہ بھی میں آپ کو بتا دوں, یہ 6 7 10 اور ان سے پہلے اور تھے, ٹھیک ہے, انہوں نے کبھی سرنڈر نہیں کیا. ایک بھی ملٹری جو اپنا ہے نا ٹارگٹ وہ اچیو نہیں کر سکے. لیبنان میں انہوں نے کسی حد تک اچیو کیا کہ لیڈرشپ, دیکھیں کلنگ مشین کے طور پر ان کا کوئی جوڑ نہیں, اس حوالے سے کامیابی ان ماننا کو پڑے ہے, گا, ٹھیک ہے. ایران میں اپنے مقاصد حاصل نہیں کر سکتے. غزہ میں ان کی ایئر سپیریورٹی پہ نو چیلنج, وہ تو انہوں نے کل بھی دکھایا, ایران کے معاملے میں بھی دکھایا. جب ان کی آرمی کی پاور کا معاملہ آتا ہے تو وہ 30 میل کا ایریا وہ فتح نہیں کر سکے. اس کا حل کیا نکالا؟ امریکہ کی مرضی سے کہ ان کو قحط سے مارا جائے. پھر آپ کو پتہ ہے امریکہ کے ہی مرسنریز وہاں پہنچے ہیں اور وہ ایک سسٹم بنایا گیا اور وہاں کی القاعدہ کو ساتھ انگیج کیا گیا. لیکن وہاں ان مرسنریز کے بھی دل جو ہے نا وہ نرم پڑ گئے کہ جو کچھ ہو رہا تھا وہ بھاگ گئے. وہ ایک کرنل بھاگ گیا, اس نے جا کر انٹرویو دیا کہ ظلم ہو رہا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ وہ معاملہ ہے کہ اب ایک تو ان کا انٹرسٹ نہیں ہے, وہ سیز فائر چاہتے نہیں. ان کی جو ہینیبل ڈاکٹرائن ہے وہ یہ بھول چکے ہیں, وہ یہ چاہتے ہیں یہ 20 مر جائیں, کل کے آج مر جائیں. ہم نے غزہ کو اپنے ساتھ انیکس کرنا ہے, لیبنان کو شامل کرنا ہے. تو یہ, اور پھر آپ دیکھیں جس دن حملہ ہوتا ہے وہ کوسٹر والا جی پرسوں بس پر, اسی دن نیتن یاہو کی پیشی بھی تھی. اور یہ میں تھوڑی سی بات اور آگے بڑھا دوں, یہ وہ علاقے ہیں جو اسرائیل نے بعد میں قبضے میں کیے, وہ جو 2 گاؤں کا محاصرہ کیا ہوا ہے, ٹھیک ہے. تو ان کا یہ انٹرسٹ نہیں ہے. پھر آپ کو 2012 جباری ہیڈ تھے حماس کے, انہوں نے کہا آؤ مستقل صلح کر لیتے ہیں, یہ ہماری خود مختاری ہوگی, یہ آپ کی ہوگی. 2 مہینے بعد انہیں قتل کر دیا گیا. تو معاملہ ادھر نہیں ہے, اسرائیل کی طرف ہے. اب یہ اگر اسرائیل کی طرف ہے تو پھر اس کا جو حل ہے وہ ہے وہی چائنیز ماڈل انڈیویزبل سیکیورٹی. یہ بلاک کی گیم ہے امریکہ کی, زیرو سم گیم ہے. مائی سیکورٹی ایٹ دی کاسٹ آف یور سیکورٹی. یہ وہ ایمرجنگ پاور ہے, یا اس میں امریکہ جو ہے وہ اپنے آپ کو دی گریٹ پاور, واحد پاور. امریکہ کو یہ سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ ملٹی پولر ورلڈ ہو چکی ہے. عربوں کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ ملٹی پولر ورلڈ ہو چکی ہے. اور ان کا کیا کام ہے گلوبل نارتھ میں؟ حصہ وہ گلوبل ساؤتھ کا ہے, تو مار پڑ رہی ہے نا. پھر تو وہ اپنی ترقی والی سیکیورٹی کی طرف بڑھیں, ایک ٹینٹ میں بیٹھیں. ترکیوں کو میں جو 2-3 تجاویز دینا چاہتا ہوں جی. ترکیے کو انہیں یہ تسلی دینی ہے کہ آپ واپس ہمارے ملک کا حصہ نہیں بن رہے. یہ عربوں کے اندر ڈر ہے, ٹھیک. انگریز کے ساتھ مل کر ہی ترکیے کے پیٹھ میں چھرا گھونپا گیا تھا نا. انہیں یہ تسلی دینی ہے کہ آپ کے اب اپنے اپنے ملک ہے, تاریخ آگے بڑھ چکی ہے, ٹھیک ہے. عربوں کو یہ تسلی حاصل کرنی ہے کہ ترکیے بھی ہمارے ساتھ. ترکیے بھی اتنا اہم نہیں ہے جتنا پاکستان اہم. تو ہمیں بھی تھوڑا سا اپنے پاؤں پہ وزن دینا ہے, ہماری بھی ٹانگیں کانپتی ہیں. نوبل پیس پرائز ہم نے بھی جو ہے وہ تجویز کیا ہے. قطریوں نے یا دوسرے لوگوں نے 4 روزہ جنگ میں یہ غائب تھے. اللہ نے ہمیں فتح دی ہے, سبق حاصل کریں. کہاں ہے وہ سماٹریچ اس وقت؟ یہ سب کے مشترکہ دشمن ہے. تو اپنے دوست ڈھونڈ لیں. ملٹی پولر ورلڈ ہو چکی ہے, اس سے بڑی گولڈن اپرچونٹی ان ممالک کے پاس دوبارہ نہیں آئے گی. اتنے پیسے کوئی چھین کر لے جائے گا سیکورٹی کے بغیر, اور وہ ثابت بھی ہوا ہے. آپ بلیک میل ہو کر پیسے دیتے ہیں, آپ امریکہ یہ کو تو خود ان کی جولی میں ڈال رہے ہیں. تو یہ وہ معاملہ ہے کہ یہ ایس سی او میں چلے جائیں, یہ برکس کے حصہ. آپ اندازہ کریں گلف, جسٹ امیجن کہ یہ میز ہے, گلف کوآپریشن کونسل یا او آئی سی کا اجلاس ہے. یار وہ او آئی سی کا اجلاس وہ والا نہیں جو یہ ہر ہفتے کرتے ہیں جی, کہ دعا پڑھ کے آ جاتے ہیں کہ غزہ کے مظلوموں کے ہم ساتھ ہیں, اور اندر سے دوسری طرف ہیں. ابراہم ایکارڈ امریکہ نے ختم کیا ہے. اب آپ پر تو ذمہ داری نہیں آتی, ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, ٹھیک ہے.
تو وہاں پر اگر پاکستان اور ترکی کو بٹھا لیں اور ایک میسج چلا جائے کہ ان کی سیکیورٹی ہماری سیکیورٹی ہے، میرے ملک کا وزیر اعظم لے لینا آج ہی فلائٹ اور قطر کے امیر کے ساتھ جا کے کھڑا ہو کہ بھی میں اظہار یکجہتی کرنے آیا ہوں، یہیں سے کام شروع ہوا کرتا ہے، چیزیں بدلنا شروع ہو جائیں گی. جائیں اس طرف کو، اپنے ہمسایوں کی طرف جائیں، ایران کے ساتھ معاملات ٹھیک کریں، اپنے ایران کے ساتھ قطر کے ویسے ٹھیک ہیں ہم، ٹھیک ہے تو باقی بھی ٹھیک کریں. یہ ایران کو میسیجز دینا کہ آپ پر حملہ ہونے والا ہے، وقت بدل گیا، آپ پر بھی ہونے والا ہے. سعودیہ کے شہزادے بتانے آئے تھے نا، تو خاموشی اختیار کی گئی تھی. اب میرا خیال ایران خاموش ہے. یہ جو خاموشیاں ہیں نا، یہ سب کی باری لے آئیں گی، لے ڈوبیں گے. ہاں جی. رضا الحق صاحب یہ فرمائیے گا کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں یہود و ہنود کا جو گٹھ جوڑ ہے اور امریکہ کی سرپرستی میں مسلم ممالک کے خلاف دہشت گردی سے نپٹنے کے لیے ہمیں کیا رہنمائی ملتی ہے؟ جی وسیم بھائی، توصیف بھائی نے سارا یعنی کہ جو بھی نقشہ ہے اور جو اس وقت گلوبل سینیریو ڈیولپ ہو رہا ہے اور ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے وہ تو ہمارے سامنے رکھ دیا، اور اس پروگرام کے اندر ہم نے جتنی جہتیں ممکن تھی وہ کور کی. اور مستقبل میں کیا ہوتا ہے یہ تو اللہ ہی جانتا ہے بہتر. لیکن یہ میں 2-3 چیزیں بڑی کلیئرٹی کے ساتھ دکھائی دی ہیں. ایک تو یہ نظر آیا ہے صاف کہ وہ جو آیت میں جس طرح ہے نا کہ وہ مکر اللہ واللہ خیر الماکرین، کہ وہ اپنا مگر کرتے ہیں، چال چلتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی اپنی تدبیر ہوتی ہے اور ہوتا وہی ہے جو اللہ کی تدبیر ہو. تو اللہ کی تدبیر ہمیں مختلف جگہوں پر پچھلے کچھ عرصے میں اب صاف دکھائی دے رہی ہے. ویسے تو ہر وقت وہ چل رہی ہوتی ہے، ہمارا دھیان اس طرف نہیں ہوتا. ایک بات تو یہ ہے. دوسرا یہ کہ بہرحال جس طرح زیرو سم گیم کی بات ہوئی تو اسلام بھی زیرو سم گیم کی ہی بات کرتا ہے اصل میں. اور اسلام کی زیرو سم گیم یہ ہے والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ الکافرون ولو کرہ المشرکون. سورۃ توبہ میں بھی یہ چیز موجود ہے آیت نمبر 33 میں کہ وہی اللہ ہے جس نے اپنے رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، کیا دے کر؟ الہدا، ہدایت یعنی کہ قرآن مجید، اور دین حق، رہنے کا تھا. اسلام خود کو دین کہتا ہے، مذہب نہیں کہتا. ان الدین عند اللہ الاسلام، اسلام اللہ کے نزدیک جو قبول ہونے والا دین ہے وہ اسلام ہے. کوڈ آف لائف ہے پورا. اس میں آپ کی انڈیویجول زندگی تو آتی ہی آتی ہے، اس میں آپ کی کولیکٹیو زندگی بھی آتی ہے، اس میں آپ کی سوشو پولیٹیکو اکنامک سسٹمز بھی ہیں، تعلیم کا نظام بھی ہے، آپ کی ملٹری کا نظام بھی پورا ہے، مکمل ضابطہ ہے یار، اور انٹرنیشنل ریلیشنز بھی اس میں شامل ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطوط بھی لکھے تھے، یہ بھی ہمیں یاد رہنا، معاہدے بھی کیے تھے. یہ ساری چیزیں اس کے اندر آتی ہیں. یہود کے بارے میں ایک بڑی کلیئرٹی کے ساتھ چیز کھل کے سامنے آ رہی ہے، اور جو شاید میرے ذہن میں پہلے نہیں آئی تھی کبھی. ایک حدیث میں تذکرہ آتا ہے کہ مسلمانوں کی جو آخری جنگ ہے نا وہ یہودیوں کے ساتھ ہوگی، اور اس میں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو بالآخر فتح دے گا. پہلے مار تو بہت پڑے گی لیکن بالآخر فتح دے گا. یہاں تک کہ درخت اور پتھر بھی پکار اٹھیں گے کہ اے مسلم، میرے پیچھے یہودی ہے، اس کے آ کے قتل کرو. اور یہودیوں کے خلاف اتنی نفرت میرے سمجھ میں نہ آنے والی بات تھی تقریباً. لیکن اب کے حالات اور اس وقت آپ دیکھتے ہیں کہ مغرب میں عوام کے لیول کے اوپر تو کم از کم اس قدر نفرت پیدا ہو چکی ہے اسرائیل اور اس کی ریاست کے خلاف کہ وہ بالکل واضح ہو کے یعنی کہ چھلک کے باہر یہ بات اب سمجھ آنی شروع ہو گئی ہے کہ یہ پاسبل ہے. اب معاملہ وہی ہے کہ ہم کتنی جلدی اس اکٹھ کی طرف جاتے ہیں جس طرف توصیف بھائی نے اشارہ کیا. وہ اکٹھ بنائیں، اور وہی اکٹھ ہمیں دنیاوی لحاظ سے بھی فائدہ دے گا. وہی اکٹھ ہماری دین کو اور دینی اکائی کو دوبارہ اکٹھا کرنے میں بھی یعنی کہ ہیلپ فل، وہی مددگار ثابت ہوگا. وہی ایک طریقہ ہے جس سے ہم آگے بڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. رضا الحق صاحب اور جناب توصیف احمد خان صاحب ہمارے پروگرام میں تشریف آوری کا بہت شکریہ. ناظرین، یہ تھا آج کا پروگرام. آج کے لیے اتنا ہی. ہمارے تمام سوشل میڈیا پیجز پر اس پروگرام کا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. آپ ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں. ہمارا ایڈریس ہے media@tanzeem.org. اگلے پروگرام تک کے لیے وسیم احمد کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.